طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یوکے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ حضرات آپ سے عاشقان حضور شیخ الاسلام سے گزارش ہے، عاشقان حضور شیخ الاسلام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں اپنی اپنی کرسیوں پر، اور حضرت کے ساتھ ہی حضرت قبلہ پیر طریقہ سید احمد میاں صاحب علوی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ سجادہ نشین خانقاہ شیخ الاسلام حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑا نورانی منظر ہے، اور ایسے منظر میں بہت ہی مناسب موقع پر آج ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں جن کی خطابت میں لطافت اور فصاحت، بلاغت، دین اسلام کی خدمت، اہل سنت والجماعت کی جب تاریخ مرتب ہوگی تو غزالی دورہ کا نام ضرور سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ میں اس لیے مختصراً مؤدبانہ زحمت سخن دے رہا ہوں حضرت قبلہ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن اعظم میں اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اعظم، شہزادی غزالی دورہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل، صدر مجلس، جان محفل، شیخ الاسلام، رئیس المحققین حضرت قبلہ مدنی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، غازی ملت، شہباز خطابت حضرت قبلہ ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معظم حاضرین محفل، میرے لیے ایک بار پھر سعادتوں کی بارش ہے، اور ان بزرگوں کی توجہات اور عنایات سے اپنا حصہ سمیٹنے کا موقع ہے کہ اس خوبصورت اور باوقار محفل میں حضور قبلہ شیخ الاسلام کی موجودگی میں چند باتیں کہنے کا موقع میسر آیا ہے۔ ویسے حضرت آپ کی موجودگی میں کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے ایک صاحب کے بارے میں، ایک مصنف کے بارے میں ایک تنقید نگار اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ بہت منکسر المزاج ہیں، اور اتنی عاجزی اور اتنا انکسار ان کی طبیعت میں ہے کہ اپنے علم و فضل کو کبھی اپنی زبان و بیان سے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔
تو بہرحال آپ کی موجودگی میں وہ ہماری زبان و بیان بھی وہ اسی طرح عجز و انکسار کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن میں اس خوبصورت محفل میں جہاں دور دراز سے دوست تشریف فرما ہیں، وقت کے ضرورت کے حوالے سے چند باتیں اور پھر آپ سے رخصت و اجازت. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی رہبری کے لیے بسا اوقات اپنے کلام کا کچھ مفہوم متعین فرما دیتے ہیں اور باقی اپنے غلاموں کی سوچ، فہم، ذہانت اور ذکاوت پہ چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بات تو واضح طور پر آقا کریم نے بتائی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اس کا ایک مطلب میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طرح جسم کا ایک حصہ کسی تکلیف سے دوچار ہو تو سارا جسم اس اضطراب اور بے چینی میں اس کا شریک ہوتا ہے. اگر چوٹ انگلی پہ لگے تو آنسو آنکھ سے ٹپکتے ہیں، چوٹ انگلی کو لگے تو سسکیاں اور ہچکیاں زبان اور منہ سے ادا ہوتی ہیں. ہونٹ چوٹ انگلی کو لگے لیکن ایڑیاں تکلیف سے آدمی رگڑتا ہے. پتہ چلا کہ سارا جسم تکلیف، اضطراب اور بے چینی میں ایک ساتھ ہوتا ہے. تو ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہو تو باقی مسلمان سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ مفہوم اور معنی میرے آقا نے خود متعین فرمایا. اور حضرت اگر میں اس کا یہ معنی عرض کرنے کی جسارت کروں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے جب تک سارا جسم اس کے لیے شامل اور مددگار نہ ہو. ایک ہاتھ سے لکھنا چاہیں اور دوسرا ہاتھ کاغذ کھینچ لے، یا ایک ہاتھ سے لکھنا چاہیں اور آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، یا ہاتھوں سے لکھنا چاہیں اور ذہن سوچنا چھوڑ دے، کیا بات، یا آپ تحریر کرنا چاہیں اور آپ کی ٹانگیں آپ کو اچھلنے پر مجبور کریں، ساکت اور پرسکون نہ رہنے دیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کچھ تحریر نہیں کر سکتے. تو مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں. جب ان کو کوئی بڑا کام کرنا ہوگا تو تبھی کر پائیں گے جب یہ اکٹھے ہو کر کوئی کام کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اور اس کا ایک اور مفہوم میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں کہ اگر جب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو حضرات مکرم یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص میرے اس ہاتھ کا دوست ہو اور اس ہاتھ کا دشمن ہو، میرے سر کا دوست ہو اور پاؤں کا دشمن ہو؟ کیا بات ہے. یہ تو ایک یونٹ ہے نا، یہ تو ایک اکائی ہے. یا کوئی اس کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا. تو یارو ممکن نہیں ہے کہ کوئی عراق اور افغانستان کا تو دشمن ہو اور پاکستان کا دوست ہو. کیا بات. بس ہمیں اپنے دوست اور دشمن پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور صحیح اور غلط کا شعور اجاگر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. متحد ہوئے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے، لیکن میں ان بزرگوں کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے پکے سنیوں کے بچوں کو، درود و سلام پڑھنے والوں کو، میلاد منانے والوں کو، حضور غوث پاک کی غلامی کا دم بھرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا اور دوسروں کا بنیادی فرق کیا ہے. اصل میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید فرق یہ ہے کہ ہم میلاد کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم 11ویں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم جلوس نکالتے ہیں وہ نہیں نکالتے، ہم نور مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. اور وہ بڑی چالاکی سے، حضرت میں اپنی اوقات میں رہوں گا انشاءاللہ العزیز، تو یہاں پر وہ بڑی چالاکی سے سوال ترتیب دیتے ہیں، پوچھتے ہیں. سوال آتا ہے بتائیے نبی کریم نور ہیں یا بشر ہیں؟ یہ دراصل سوال چکر دینے والا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے آپ انسان ہیں یا مرد ہیں؟ تو آپ کہیں گے یہ عجیب بونگا سوال کر دیا آپ نے. بھئی ہم انسان بھی ہیں، ہم مرد بھی ہیں. مرد ہونے کا مطلب ہے کہ ہم عورت نہیں ہیں، اور انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حیوان نہیں ہے. مرد ہونا انسان ہونے کے خلاف نہیں، انسان ہونا مرد ہونے کے خلاف نہیں. تو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. سبحان اللہ. نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں، بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں. اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی جڑ پکڑ رہی ہو، یہ عجیب بات کہی آپ نے، جو نور ہے وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، بشر نور کیسے ہو سکتا ہے؟
حضرات مکرم، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں اور کہیں باہر سے حوالہ یہاں لانے کی بھی حاجت نہیں. آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ تو بشر ہیں یا باہم کوئی مشورے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. آپ تو بشر ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ بات کے ہے. کاسے سر میں نور عقل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے سینے میں نور ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہم جیسا ذلیل حقیر انسان ہو، اس میں بھی بشریت اور نورانیت اکٹھی ہوتی ہے، تو میرے آقا کی ذات میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. بہرحال میں اپنے سوال کو آگے بڑھا رہا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید نور بشر کا جھگڑا ہے، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، علم غیب کی معاملات ہیں. میں ان مستند علماء کی موجودگی میں اور خاص طور پر یہ ان شہزادوں کی موجودگی میں کہ جو ہمارے ایمان کے محافظ ہیں اور جو ہمیں صحیح اور غلط کا معیار دکھانے اور بتانے والے ہیں، سبحان اللہ. میں یہ سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ حضرت اگر کوئی شخص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانے تو کیا اس بنیاد پر اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی میلاد منانے کا منکر ہو تو کیا اس بنیاد پر اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی 11ویں نہ کرے تو آپ اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیں گے؟ اگر کوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا عالم نہ مانے تو کیا اس بنیاد پر آپ اسے غیر مسلم کہہ دیں گے؟ نہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیاد نہیں ہیں، کیونکہ ان مسائل کی وجہ سے ایمان اور کفر کا فرق نہیں پڑتا. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ آخر ہمارے بچوں کو تو معلوم ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ وہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں، غیر مقلد اور وہابی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا معاملہ عجیب ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کبھی کسی نے پپو کہہ دیا، منو کہہ دیا، کبھی کسی نے ککو کہہ دیا، ان کے نام بدلتے رہتے. حضرت ان کے بھی نام بدل رہے ہیں، اب تک بڑے نہیں ہو پائے. کیا بات ہے. بہرحال ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے مطلب کی حدیثیں رٹوا دیتے، بخاری پکڑوا دیتے کہ جاؤ لوگوں سے ملو، ان کے سامنے یہ حدیث رکھو، بخاری کی حدیث ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ ہمارا اور ان کا بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے. بہت خوب، بہت. حضرات مکرم، ہمارا اور ان کا بنیادی فرق یہ میلاد کا اور 11ویں کا نہیں ہے، یہ نور بشر کا حاضر و ناظر کا جھگڑا نہیں ہے. اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، جن کو اپنے اکابر میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے میرے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور وہ کتابیں آج تک موجود ہیں. یہ محض سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ محض یہ قیاس و گمان کی اور تخمینے کی بات نہیں ہے. ارے یہ وہ حقیقتیں ہیں، کتابیں موجود ہیں. آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں اور میرے آقا کی شان میں گستاخی پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بہت. لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب انہوں نے کوئی گستاخی کی بات لکھی تو ان کی فوراً تکفیر نہیں کر دی گئی، جیسے آج کل ہوتا ہے اخبار میں خبر چھپی اور دوسری طرف سے فتویٰ صادر ہو گیا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو متوجہ کیا گیا. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان کہلاتے ہو سکتا ہے سہون تمہاری زبان سے کوئی بات نکل گئی ہو، قلم سے کوئی تحریر سرزد ہو گئی ہو، ہم تمہیں متوجہ کرتے ہیں یہ آقا کریم کی شان میں کھلی گستاخی ہو رہی ہے، تم اس سے رجوع کرو. ارے برسوں ان کو متوجہ کیا جاتا رہا، یہ مناظرے ہوتے رہے، یہ تحریری تبادلے ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ الفاظ واپس لینے کی زحمت نہیں کی. حضرات مکرم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، کوئی اس سے اوفینڈ ہو گیا، اس کا دل دکھ گیا، وہ ناراض ہو گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو خبر نہیں ہوتی. ایسا ایک دفعہ راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی ہوا تھا. وہ خوش آمدی ہوتے ہیں نا، وہ تعریف کر کے وہ جناب مال بٹورنے کے انعام و اکرام کے چکر میں تھے. ایک صاحب کہہ رہے ہو جناب سبحان اللہ، آپ تو ایسے عادل ہیں کہ آپ کی سلطنت کے اندر شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ آپ تمام عوام کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب راجہ رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ گل تھی، وہ کانا تھا، یک چشم تھا. اب وہ تعریف کرنے والا اپنی طرف سے وہ مکھن لگا رہا تھا، خوشامد کر رہا تھا، انعام و اکرام بٹورنے کی فکر کر رہا تھا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو ظاہر ہے گردن زدنی ٹھہرا.
تو حضرات مکرم کبھی آدمی کے زبان سے کوئی جملہ، چلیے وہ تو راجوں کی بات تھی، وہ تو مروا سکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا، کسی نے اس پر اپنا ذاتی حملہ تصور کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ایکسکیوز کرتے ہیں، بھائی ہم سوری کرتے ہیں، معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے، آپ کی دل آزاری ہمارا مقصود نہیں تھی، بات زبان سے نکل گئی، ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور بارہا ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ریئر ہو اور اس کی جناب مثال کوئی بعید قیاس ہو، ایسی کوئی بات نہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ اگر کبھی ہم کسی کی دل آزاری کر بیٹھے فوراً معذرت کرتے ہیں، اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ یارو آقا کریم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، کتابیں لکھی، وہ تحریریں آج تک موجود، ان کو متوجہ کیا گیا، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے۔ کیا بات ہے، واہ! حضرات مکرم گستاخی ہے، وہ اختلاف ہے تو اس بنیاد پر کہ انہوں نے ان کے بڑوں نے ہمارے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی۔ اچھا ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ کیا یہ مطالبہ ہے کہ کتابیں لکھنے والوں کو پھانسی پہ چڑھا دو؟ وہ تو مرکب گئے۔ کیا یہ مطالبہ ہے انہیں جیل میں ڈال دو؟ وہ تو ایسی جیل میں ہوں گے ویسی جیل کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ بھئی کیا مطالبہ ہے؟ صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان کو اپنا بڑا ماننا، بزرگ ماننا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ! باقی تمام اختلافات علمی اختلافات ہیں، یہ امت مسلمہ اپنے ملی مفاد میں بیٹھ کر حل کر سکتی ہے، اگر حل نہ بھی ہوئے تو اس بنیاد پر ایمان اور کفر کا فرق نہیں پڑتا۔ کیا بات! بس اتنا مطالبہ ہے کہ آئیے جن لوگوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان سے اپنا رشتہ توڑ لیں، ان کو اپنا بڑا ماننا چھوڑ دیں، اپنے اکابر میں شمار نہ کریں، باقی معاملات مل بیٹھ کے حل کر لیں گے۔ وہ اتنی بات پہ تیار نہیں ہے۔ اچھا ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہاں جی وہ ان پر تو آپ بتا رہے ہیں اصل فرق کیا ہے، لیکن اپنی بات گول کر جاتے ہیں، آپ پر جو الزامات ہیں ان کا ذکر ہی نہیں۔ بھئی آپ بھی تو شرک کرتے ہیں، آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں، مزاروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پیروں فقیروں کو اللہ کی طرح مانتے ہیں، یہی اعتراض ہوتے ہیں۔ حضرت پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا یہ ہمارا مسلک اور عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلک اور عقیدہ ہوتا تو شیخ الاسلام سجدہ کرتے، حضرت قبلہ غازی ملت سجدہ کرتے، یہ اکابر، یہ علماء، یہ مشائخ سجدہ کرتے قبروں پہ جا کے۔ کبھی آپ نے کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی مشائخ میں سے کسی کو آپ نے سجدہ کرتے دیکھا ہے قبر پہ؟ یقیناً نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں، عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات جا کر ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ سجدے کا گمان گزرتا ہے، لیکن جو مسئلے سے واقف ہوتے ہیں وہ انہیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح معاملہ کیا ہے۔ میرے والد گرامی کے مزار پر لکھا ہوا ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ نماز تو ہر ایک جانتا ہے اللہ کی ہوتی ہے، نماز میں تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر کی قبر سامنے ہو، ایسا نہ ہو دل میں خیال آئے چلو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ اس لیے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پیر کی قبر، کوئی مزار، کوئی قبر سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، لیکن چلو یارو مان لیا ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو سجدہ عبادت کرے تو شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی کرے تو حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور ہم علل اعلان کہتے ہیں جو اگر پیروں فقیروں کو، قبروں کو سجدہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم بھی کہہ دو جنہوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات! لیکن حضرت ایک فرق ہے، ذرا اس کی طرف میں بطور خاص توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم پر الزام ہے نا کہ جناب پیروں فقیروں کو اس طرح مانتے ہیں، یہ جناب قبروں کو سجدے کرتے ہیں، لیکن یارو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم پر جو بھی الزام ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے، اور تم پر جو الزام ہے تمہارے عالموں کی وجہ سے۔ واہ واہ واہ! بہت خوب، بہت خوب! واہ! سبحان اللہ، سبحان اللہ! واہ 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 واہ! کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ! یارو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، واہ واہ واہ! ہم پر الزام ہے ان جاہلوں کی وجہ سے،
اور تم پر الزام ہے ان عالموں کی وجہ سے. کیا بات ہے. بہت حضرات مکرم، آج کل ساری دنیا میں امت مسلمہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے، لیکن کس بنیاد پر؟ آقا کریم کی عظمت و ناموس کو داؤ پہ لگا سبحان اللہ. واہ. تو ہمارا اکٹھا ہونا بیکار ہے یارو. اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا اندازہ وہ ڈنمارک میں چھپنے والے کیریکیچر سے بھی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ رب کائنات نے میرے نبی کو وہ شان اور وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی گستاخ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے، اللہ اپنے کرم سے اس گستاخی کو بھی میرے آقا کی عظمت کا نشان بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے کافر حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں. ہاں جی، اگر اللہ کے سچے نبی ہیں ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اگر سچے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. یارو پھر چشم فلک نے دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا. پتھروں نے میرے آقا کی رسالت کی گواہی دی. سورج بھی الٹے پاؤں پھرا، جانور سجدہ ریز ہوئے. یہ تمام نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں. جب مطالبے پورے ہو گئے، شرط پوری ہو گئی، کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن کلمہ تو نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اصل وجہ تو یہ تھی کہ ان کے دلوں پر مہر تھی، کیسے پڑھتے. لیکن اصل وجہ اپنی جگہ پر، کوئی نہ کوئی ظاہری جواز تو تراشا ہوگا، کوئی نہ کوئی بہانہ تو پیش کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا لولا لنگڑا بھجا ترٹا بہانہ کوئی تو دیا ہوگا. وہ بہانہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہاں چاند تو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھیں گے. نبی نہیں مانتے وہ اس لیے کہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو جادو ہے. معاذ اللہ انہوں نے میرے آقا کو جادوگر کہا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، آسمان پر بھی ان کا جادو چلتا ہے. یارو میرے نبی کو جادوگر کہنا یہ تہمت ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کی نبوت اور رسالت کے انکار کا ایک بہانہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. لیکن یارو اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے. اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے تو گویا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. ارے وہ میرے آقا کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے لیے تہمت دھر رہے ہیں، الزام دے رہے ہیں، جادوگر ہونے کا تانا دے رہے ہیں، لیکن گویا اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس ہستی کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. ورنہ جادوگر کہنے کا مطلب ہی نہیں. سبحان اللہ. اپنی طرف سے الزام دھرتے ہوں، حقیقتاً میرے آقا کی عظمت کی گواہی دیتے ہوں. حضرات مکرم یہی کچھ وہ سورہ والضحیٰ میں ہوا نا. جب وحی آنے میں وقفہ ہوا، کافروں نے تانے دینا شروع کر دیے. لو جی مسلمانوں سے اللہ کے مسلمانوں کے نبی سے اللہ ناراض ہو گیا. بھائی تمہیں کیسے پتا چلا اللہ ناراض ہو گیا؟ تم پر وحی آئی ہے. کمال ہے، وحی آنے کی کیا بات ہے بھائی؟ تمہیں نہیں پتا اتنے دن ہو گئے وحی نہیں آئی. اگر وحی نہ آتی، اگر وحی اللہ ناراض نہ ہوتا، وحی آنا بند کیوں ہوتی؟ حضرات مکرم کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، مومن نہیں ہیں، لیکن وہ بھی مانتے تھے کہ وحی آتی اللہ کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. وحی آتی اللہ کی طرف سے ہے. میرے آقا کوئی جی سے جوڑ کے من گھڑت وحی پیش نہیں کرتے. اسی لیے وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنے دن ہو گئے وحی نہیں آئی، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا. یارو بظاہر میرے آقا کی عظمت و شان پر کا انکار کر رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. لو جی مسئلہ حل ہو گیا، مشکل آسان ہو گئی، بات ختم ہو گئی، مسلمانوں کے نبی سے اللہ ناراض ہو گیا، لیکن حقیقتاً میرے آقا کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں. یہاں حضرت ایک اور خوبصورت سی بات ہے، میں اس کو بیان کرنے کے لیے خوبصورت مثال تو نہیں ڈھونڈ سکا، لیکن بات چلیے عرض کر دوں. فرض کیجئے آپ کسی اندرون شہر کے محلے میں رہتے ہوں. دیہات میں یا کالونیز میں تو فاصلے ہوتے ہیں نا، اندرون شہر تو مکانات آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں. پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج پڑوسن نے دال بگھاری ہے یا مچھلی تلی ہے، مہک بتا دیتی ہے. تو آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اندرون محلے اندرون شہر کا سما ہے، مکان بالکل ملے ہوئے ہیں، اور اتفاق سے آپ کا جو پڑوسی ہے ان کی بیگم صاحبہ زبان کی بہت تیز ہیں. میں پہلے معذرت کر چکا کہ I couldn't find any sophisticated example to express my feelings and to explain this matter. لیکن یہ کہ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، صرف ایک مثال ہی دے رہا ہوں. فرض کریں آپ کا جو ہمسایہ ہے ان کی بیگم صاحبہ زبان کی بہت تیز ہیں، لگتا ہے کہ بولتی نہیں ہے، کچوکے لگاتی ہیں اور نشتر چلاتی ہیں.
اور آپ وہ ان کی ہرزہ سرائی سن سن کے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار میرا پڑوسی کس چکنی مٹی سے بنا، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہو کہ اتفاق سے آپ شام کو گھر تھکے ہارے گھر آئیں، سکون کے لیے لیٹیں، اتنے پڑوس میں ڈرامہ شروع ہو جائے، اور آپ کی پڑوسن صاحبہ اپنے شوہر کی اس دن وہ عزت افزائی کریں، وہ خبرگیری کریں کہ جناب وہ ان کی دشنام ترازی اور بد زبانی اور سخت کلامی اور ہرزہ سرائی اور یاوہ گوئی سن سن کے آپ کا پیمانہ صبر چھلک جائے۔ آپ کہیں یار یہ میرا ہمسایہ تو کچھ نہیں کرتا، مجھے کو کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ جناب اٹھے، دیوار کے پاس آئے اور چیخ کر بولے، اے میرے ہمسائے تو کچھ نہیں کرتا، اچھا پھر میں تیری بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے ہو جائے گی؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ اگر کوئی اپنے ہمسائے کی بیوی کو طلاق دے کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ طلاق وہی دے سکتا ہے جس کا نکاح ہوا ہو، کیا واہ واہ، جدا وہی ہو سکتا ہے جس کا ملاپ ہوا ہو، بچھڑ وہی سکتے ہیں جو اکٹھے ہوئے ہوں۔ یارو کافر تانے دے رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، لو جی مشکل آسان ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اللہ مسلمانوں کے نبی سے ناراض ہو گیا، وہ کیسے؟ دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا وہی نہیں آئی۔ حضرات مکرم اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ فرمایا کہ اے کافرو، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، میں ناراض ہو گیا، میں تو 2 قسمیں کھا کے بتا دیتا ہوں میں اپنے محبوب سے ناراض نہیں ہوا، لیکن تم نے تو مان لیا کہ اگر آج چھوڑا ہے کل تک تو اکٹھے ہوں گے۔ اگر اکٹھے نہیں تھے چھوڑا کیسے؟ اگر راضی نہیں تھا ناراضگی کیسے ہوئی؟ حضرات مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے نبی کو تو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ اگر کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی بھی کرے وہ بھی میرے آقا کی عظمت کا نشان بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے ڈنمارک میں جو کچھ ہوا، بے شک اس پر روئے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان، ہر کلمہ گو سراپا احتجاج بنا۔ یہ صرف یو کے میں احتجاج نہیں ہوا، صرف پاکستان میں نہیں ہوا، انڈیا میں بھی ہوا، دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی ہوا، عرب ممالک میں بھی، جہاں پر احتجاج کا کوئی تصور اور کنسپٹ نہیں ہے وہاں پر بھی ہوا۔ حضرات مکرم بے شک یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، یہ ان کی سازش ہے، مسلمانوں کو مشتعل کر کے اور ان کا تماشا بنانے کی کوشش ہے۔ بے شک یہ سب کچھ میں مانتا ہوں، لیکن اس بات کا ایک اور پہلو بھی تو ہے۔ حضرت اگر میرا کارٹون چھپے اخبار میں، میں تو اخبار 50-100 خرید کے یہاں بھی لے آؤں گا، دیکھو جی اللہ نے مجھے اس قابل کیا، میرے کارٹون چھپنے لگے۔ کوئی چھوٹے موٹے بندے کا تو نہیں چھپتا نا کارٹون، کوئی صدر ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی پرومیننٹ فگر ہو، کوئی بڑی ہستی ہو، اسی کا چھپتا ہے۔ کیا بات۔ حضرات مکرم آج کی دور میں کوئی بہت بڑا عابد ہو، زاہد ہو، کوئی بہت بڑا شخص ہو، بڑا نامور شخص ہو اور دینی رہنما ہو، وہ کسی دینی جماعت کا سربراہ ہو، اس کے کارٹون چھپ سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ بیک زبان ہو کر ساری دنیا میں متفقہ متحدہ اپنا عقیدہ بتا رہی ہے کہ اے لوگو دنیا میں تم کسی کے بھی کارٹون چھاپ سکتے ہو، ہمارے نبی کے کارٹون نہیں چھاپ سکتے، ہمارے نبی دنیا کے کسی دوسرے انسان جیسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے پہلے اگر کوئی آقا کریم کو اپنے جیسا کہتا تھا اس کی تردید کے لیے ہم قرآن پیش کرتے تھے، حدیث پیش کرتے تھے، دلائل دیتے تھے، ثبوت اور شواہد فراہم کرتے تھے، لیکن آج کے بعد سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ارے روئے زمین پر بسنے والا ہر کلمہ گو عملی طور پر اپنے عقیدے کا اظہار کر چکا کہ ہمارے نبی جیسا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے، کسی دوسرے کے کارٹون چھاپو ہمیں پرواہ نہیں، ہمارے نبی کے ساتھ تم یہ گستاخی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو گستاخی کی، لیکن اس سے بھی میرے آقا کی عظمت و شان نکھر کر سامنے آ گئی۔ حضرات مکرم میری آج کی گفتگو معاف کیجئے، میں نے آپ سے نہ یہ پوچھا کہ میرا موضوع کیا ہے اور مجھے کس دائرے میں رہ کر گفتگو کرنی ہے، لیکن میری حدود و قیود چونکہ آپ جانتے ہیں اس لیے آپ نے مجھے پابند نہیں فرمایا، تو میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے، ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم اتفاق چاہتے ہیں، ہم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں تو یارو یہ امت بھی تو پھر آخری نبی کی امت ہے۔
پھر اس کو بھی تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہوگی نا. اللہ کی طرف سے جب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا, کوئی اور رسول نہیں آئے گا, کوئی اور شریعت نہیں آئے گی, تو پھر ظاہر ہے کہ جو شریعت ہے اس شریعت کے امین ہی اس کام کو آگے بڑھائیں گے نا. تو امت مسلمہ کو بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب کردار ادا کرے تو کیسے کرے؟ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ جناب اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں, یہ اختلاف, یہ انتشار, یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے روادار نہیں. مجھ سے بھی جناب پوچھ لیا اسمبلی کے حوالے سے کہ انتخابی اتحاد ہو رہا ہے, تو آپ نماز تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے نہیں. میں نے کہا اسمبلی میں کیا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ اسمبلی میں نماز پڑھنے تو نہیں جا رہے. اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے بھائی, اگر کوئی شخص پولیٹیکل انٹرسٹ رکھتا ہے, کوئی پولیٹیکل اس کی ایفیلیشن ہوگی, کوئی سیاسی وابستگی ہوگی, اگر پاکستانی ہے تو جناب وہ یا مسلم لیگ میں ہوگا یا پیپلز پارٹی میں ہوگا یا جناب کسی جماعت میں ہوگا یا کسی جماعت میں ہوگا. لیکن اگر کسی کی کوئی زیادہ سیاسی دلچسپی نہیں ہے تو وہ سب سیاستدانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے گا. ایسا ہی ہے. اسی طرح انڈیا میں مختلف پارٹیز ہیں, جس کا کوئی کین انٹرسٹ ہوگا پولیٹکس میں, وہ کسی پرٹیکولر پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہوگا, اور جو سیاست سے زیادہ دلچسپی نہیں لگتا, اور اس کے لیے سب ایک ہی چیز ہوں گے. حضرات مکرم, اسی طرح میں عرض کروں گا, جس کا دین اور مذہب سے ذرا گہرا تعلق ہے وہ تو کسی نہ کسی جماعت سے, کسی نہ کسی گروہ سے, کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوگا. اور جو دین کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا وہ یہی کہے گا نہیں جی, نہ میں سنی ہوں, نہ شیعہ ہوں, نہ دیوبندی ہوں, نہ وہابی ہوں, میں تو بس مسلمان ہوں. یہ ان لوگوں کی بات ہوگی جو دین سے دلچسپی نہیں رکھتے. دین سے دلچسپی رکھیں گے تو یقیناً ان کی انکلینیشن کسی نہ کسی کی طرف ہوگی. بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ عرض کروں کہ امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کا پیغام کیا ہو سکتا ہے. حضرات مکرم, اب یہ محفل ہو جو حضور غوث پاک کے عنوان سے سجائی جائے اور ان کا ذکر نہ آئے تو وہ تقریر تو نہ ہوئی, وہ تو محض وقت گزارنے کا بہانہ ہوا. کیا بات. حضرات مکرم, میرے غوث کی ایک کرامت آپ نے سنی ہوگی, لیکن کرامتیں صرف لطف و لذت کے لیے نہیں ہوتی, سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب والا, آپ نے اپنے فرزند کو یہ واقعہ سنایا, اپنے صاحبزادے کو بتایا کہ میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھا, اس سے لو لگائے بیٹھا تھا, تو یکایک مجھے محسوس ہوا ہر طرف اجالا ہے, نور ہی نور ہے, چکا چوند روشنی ہے, آنکھوں کو خیرہ کرنے والا اجالا ہے. ایسے میں مجھے ایک نورانی تخت نظر آیا, اس پر ایک نورانی شبیہ ہے جس کا حسن و جمال کی وجہ سے اور جس کے روب و دبدبے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر جمانا ممکن نہیں ہے. اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر, میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیری عبادت و ریاضت کو مقبول و منظور کیا. تو نے میری ایسی عبادت کی, ایسی ریاضت کی, مجھے اتنا خوش کیا کہ اب میں تجھے تمام احکام سے بالاتر قرار دیتا ہوں. بھئی تو جو بھی عبادت ریاضت کرتا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے کرتا ہے نا, تو اب میں تجھے بتا رہا ہوں, میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا کہ اب تجھے روزے نماز کی ضرورت نہیں, حلال حرام میں فرق کی حاجت نہیں, یہ تجھے شریعت کی احکام کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور غوث پاک اپنے فرزند کو بتاتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی فوراً میں سمجھ گیا کہ یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے, یہ اس کا مکر و فریب ہے. میں نے لاہور پڑھی تو سارا منظر بدل گیا, اجالا تاریکی سے بدل گیا, وہ حسن بدصورتی سے بدل گیا. دیکھا کہ ایک مکروہ شخص سامنے ہے اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. میں نے کہا کہ اے مردود, اے ملعون, تو بھی اپنے علم پر ناز کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا اور آج پھر تو مجھے اسی چکر میں لانا چاہتا ہے. میں جانتا ہوں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, یہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات مکرم, یہ تمام بات تو اپنی جگہ, لیکن اب جو باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہے ذرا وہ بھی سنیے. فرزند عرض کرتے ہیں, بابا جان یہ تو بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان کا مکر و فریب ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ رحمانی روشنی نہیں ہے, یہ شیطانی کرشمہ ہے. اس نے سیٹ تو بہت بھرپور لگایا تھا, کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی. روشنی ہے, اجالا ہے, پاکیزگی ہے, نورانی کیفیت ہے, وہ تخت ہے, وہ تاج ہے, وہ حسن ہے, وہ جمال ہے. تو ایسے میں آپ کو یہ شبہ کیوں ہوا کہ یہ شیطان کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بڑی سیدھی سی بات ہے. جب اس نے کہا کہ آج کے بعد تو شریعت کے احکام کا پابند نہیں رہا, تو میں نے فوراً سوچا کہ شریعت کے احکام کی پابندی
تو میرے آقا سے نہیں اٹھائی گئی، میرے لیے کیسے اٹھائی جا سکتی ہے؟ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم حضور غوث پاک کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی پیر کہلائے، اگر کوئی مرشد کہلائے، کوئی شیخ کہلائے، ہادی اور رہبر کہلائے، لیکن شریعت کی پابندی نہ کرے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ ہادی نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ رہبر نہیں ہے، جو شریعت سے ہٹتا ہے یارو وہ شیطان ہو سکتا ہے، اس کا چیلا ہو سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ واہ بہت بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ واہ۔ حضور والا 5 منٹ کی گنجائش وقت کے دامن میں اور ہے میرے لیے، میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت اور طریقت کو ہمارے لوگوں نے عجیب مذاق بنا دیا ہے۔ نہیں جناب، یہ شریعت کا راستہ، یہ طریقت کا راستہ۔ میں عرض کروں گا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے۔ حضرت میں آپ کے سامنے وہ اگر نکتہ سنجی کی کوشش کروں تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو نادانی کے سوا اور کیا کہا جائے، لیکن جس بات کو میں نے جس زاویے سے سمجھا ہے صرف وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں احکام ہر ایک کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ کوئی بچہ ہے اس کے لیے حکم اور ہے، بڑے کے لیے حکم اور ہے، عورتوں کے لیے حکم اور ہے، مردوں کے لیے اور ہے، مسافر کے لیے احکام اور ہیں، مقیم کے لیے اور ہیں، تندرست کے لیے اور ہیں، بیمار کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے احکام اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے، عوام کے لیے احکام اور ہیں اور خواص کے لیے اور ہیں۔ عوام کے لیے احکام اور ہیں، خواص کے لیے اور ہیں۔ عوام کا حکم، عوام کے لیے حکم شریعت کا ہے، خواص کے لیے حکم طریقت کا ہے۔ اب چلیے ایک بات تو سن لی، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کے لیے راستہ اتنا سادہ اور آسان ہونا چاہیے جس پہ سب چل سکیں۔ سبحان اللہ۔ طریقت کا راستہ مشکل ہوگا کیونکہ اس پر چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ، اس پر خواص چلیں گے۔ یارو جو شریعت پہ عمل نہیں کر پاتا وہ طریقت کے راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ بھائی شریعت تو ابتدا ہے، یہ تو عوام کے لیے ہے۔ یہ اتنا آسان راستہ ہونا چاہیے کہ جس پر ہر ایک چل سکے۔ کیا بات ہے۔ میں اس کی مثال حضرت حبیب اجمی کے واقعے کی صورت میں پیش کروں۔ حضرت حبیب اجمی تشریف لا رہے ہیں اور سامنے امام احمد بن حنبل، امام شافعی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے کہ حضرت یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ جو صوفیاء کرام ہیں، یہ بھی عجیب بزرگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھے آدمی تو الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حضرت ہم تو امت کی رہنمائی کرنے والے، مسائل حل کرنے والے، فقہ کے امام، ہم الجھن میں پڑ سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا اچھا آپ پوچھ کے دیکھ لیں۔ اللہ، اور وہ تشریف لائے، ان سے پوچھا، سوال کیا۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت ایک مسئلہ بتائیے۔ ہاں جی کیا ہے؟ ایک آدمی رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اس کو خیال آیا کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، 5ویں نہیں پڑھی، لیکن بہت کوشش کے باوجود اسے یاد نہیں آ رہا کون سی نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ کیا کرے؟ اللہ، اب فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوشش کے باوجود یاد نہ آئے کون سی نماز نہیں پڑھی اور یقین ہو کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر ظن غالب کی بنیاد پر، اپنے خیال اور قیاس کی بنیاد پر جو نماز پر اس کا دل ٹکے وہ نماز پڑھ ڈالے، اور رب کائنات اگر وہ نماز نہیں بھی ہوگی تو he would take it as a substitute of that original نماز۔ اللہ، فقہ کا مسئلہ یہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں ایک نماز نہیں پڑھی، 4 پڑھی ہیں، سوچتا ہے کون سی نہیں پڑھی، یاد نہیں آتا، 5 دوبارہ پڑھی۔ 5 دوبارہ پڑھی، یہ کیا مسئلہ؟ 4 تو پڑھی ہیں اس نے، ان کا 4 پڑھی ہیں اور یاد نہیں کون سی پڑھی ہیں، کیا خاک پڑھی ہیں، 5 دوبارہ پڑھی۔ اب آپ سوچئے جو لوگ 5 نمازیں ویسے نہیں پڑھتے، اگر ان میں سے کسی نے دل پہ جبر کر کے، حوصلہ کر کے 4 پڑھ رکھی ہوں اور اب اس کو حکم دیا جا رہا ہو 5 دوبارہ پڑھے گا، یہ حکم عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ طریقت کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ وہی ہے جو آسان ہوگا، جس پر سب عمل کر سکیں گے۔ شریعت کا راستہ آسان ہوتا ہے، طریقت کا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرات مکرم یہاں پر یہ بات حضرت میں اگر 1-2 منٹ زائد لگ جائیں کھلے دل سے، ورنہ یہاں پر بھی فل سٹاپ لگ سکتا ہے۔ کیا حضرت میں پڑھ رہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کی طاعت کرو، اللہ کے رسول کی طاعت کرو، کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی۔ مولا یہ کیا بات بنی؟
تیری طاعت کریں، تیرے رسول کی طاعت کریں تو انعام یافتہ بندوں کا دم چھلا بنیں گے. رفاقت ملے گی نا، ہم نشینی ملے گی نا، صحبت ملے گی، خود تو انعام یافتہ نہیں بنیں گے. بھئی اگر آپ کے ہاں الیکشن ہو رہے ہوں تو آپ کا جی چاہے گا بھئی الیکشن میں کھڑے ہوں خود ایم این اے بن جائیں، اور کوئی کہے نہیں یہ نہ کام کرو یہ کام کرو، تمہیں ایم این اے صاحب اپنے ساتھ لگا لیں گے. وہ کہے گا بھائی ان کا ساتھ لگنے سے کیا ہوگا، خود ایم این اے بنے تب تو کوئی فائدہ ہے نا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ کی طاعت کرو، اللہ کے رسول کی طاعت کرو، کیا خوشخبری ہے، تمہیں کیا اجر ملے گا، کیا تمہارے لیے بشارت ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی. مولا ہم کم تر پر قناعت کرنے والے نہیں، ہم تو خود انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں. مولا اس کے لیے کیا کریں. سبحان اللہ. اچھا انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین. اب نبی تو بن نہیں سکتے، کچھ بھی کر لو. کوئی انگریز وہی بھیجے تو بھیجے، اللہ تو نہیں بھیجے گا. کیا بات ہے. اب نبی نہیں بن سکتے. والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ صدیق، شہید اور صالحین، اگر میں ان تینوں کو ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہوں تو میں لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں. صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی. نبی تو نہیں بن سکتے، ولی کیسے بنیں گے؟ ولی کیسے بنیں گے؟ ولی کے کہتے کسے ہیں؟ ولی کہتے ہیں محبوب کو. اچھا حضرت بعض لوگ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں سمجھتے نہیں. میں نے وہاں ایک پہلے بھی یہاں حاضر ہوا تھا اور وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، چلیے روٹی بھی تو بار بار کھاتے ہیں دن میں، اگر کوئی علمی نکتہ دوبارہ سننے کو مل جائے تو کیا حرج ہے. بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ولی کہتے کسے ہیں. ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں دوست کو. سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. حضرت کیا خیال ہے اگر آپ کے وہ منموہن سنگھ کے کوئی دوست یہاں پہ موجود ہوں، خدا نہ خواستہ، تو کچھ کر سکیں گے کہ نہیں؟ کیا بات. کیا کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو اس سے پنگھا لے کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا. اوہ یارو وزیر اعظم کا دوست تو بہت کچھ کر سکے اور اللہ کا دوست کچھ بھی نہ کر سکے. کیا یہ اس سے دوستی کے نام پہ دھبا نہیں ہے؟ یارو ماننا پڑے گا کہ جہاں وزیر اعظم کی حکومت ہے وہاں اس کے دوستوں کا بس چلتا ہے، تو جہاں اللہ کی حکومت ہے نا وہاں اس کے دوستوں کا بس بھی چلتا ہے. کیا بات ہے. کیا سبحان اللہ. تو ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں دوست کو. اگر ہم اللہ کی طاعت کریں، اللہ رسول کی طاعت کریں تو کیا ہوگا؟ ہمیں ان محبوبوں کی رفاقت ملے گی. لیکن مولا خود محبوب بننا چاہیں کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا محبوب بننا ہے تو اے محبوب تیری اتباع کریں. مولا تیرے رسول کی طاعت کی تو محبوبوں کی رفاقت ملی، اور تیرے محبوب کی اتباع کی تو خود محبوب بن گئے. ہم تو سمجھتے تھے طاعت اور اتباع ایک ہی چیز ہے، لیکن آج لگ رہا ہے شاید یہ اس میں کوئی فرق ہے. طاعت کچھ اور چیز ہے، اتباع کچھ اور چیز ہے. حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت یہ ہم سب پر واجب ہے نا. اچھا شریعت کی اصطلاح میں تو بعض اوقات آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. صرف ڈیوٹی کا لفظ بول لیا جائے تو کافی ہے. اللہ رسول کی طاعت ہم پر واجب ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تو کرنی ہے. جب کوئی ڈیوٹی ادا کرے تو اسے تنخواہ ملتی ہے، اور اگر کوئی ڈیوٹی سے بڑھ کے خدمت کرے تو انعام ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رسول کی طاعت یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ ہم کریں گے تو انعام نہیں ملے گا. انعام تب ملے گا جب ڈیوٹی سے آگے بڑھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق حق حق. وہ ڈیوٹی سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ ہمیں بتایا، وہ آقا کریم کی اتباع کا راستہ ہے. بھئی اللہ نے حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھیں، یہ اللہ کی طاعت کی یا نہیں کی؟ لیکن آقا کریم کی اتباع 5 نمازوں سے نہیں ہوگی، پھر تہجد بھی پڑھنی ہوگی، سبحان اللہ. چاشت اشراق بھی پڑھنی ہوگی، اوابین بھی، وہ تمام نوافل پڑھنے ہوں گے. اللہ کا حکم ہوا 40واں حصہ اپنے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرو، 40واں حصہ زکوٰۃ نکال دو. تو تم نے اللہ رسول کی طاعت کی، لیکن تم نے یہ حکم مانا ہے. میرے آقا کریم کی اتباع کرو گے تو صرف 40ویں حصے سے بات نہیں بنے گی، پھر سارا گھر خدا کی راہ میں لٹانا پڑے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یارو جو 40واں حصہ نہیں دیتے وہ سارا گھر کیسے لٹائیں گے؟ اللہ. یہ حکم عوام کے لیے، وہ حکم خواص کے لیے. سبحان اللہ.
वाह वाह ताअत का हुक्म अवाम के लिए, गिफ्ट एंड इस्लामिक इत्तिबा ऑडियो का वीडियो हुक्म सेंटर, खवास के लिए। 1000 ताअत का रास्ता मुख्तलिफ शरीयत का मौज़ूआत रास्ता इकराम की है, बसीरत इत्तिबा का अफरोज़ रास्ता तकारीर, कुरान तरीक़त की का आवाज़ में रास्ता है। तिलावत कलाम पाक, नात और दिलचस्प सुभान मनाज़िर के अल्लाह, ऑडियो और वीडियो सुभान कैसेट दस्तयाब है। पोठवारी अशार कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सियालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। सुभान तारीख अल्लाह। गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर, 10 कार्लाइल रोड, नज़दीक हनफिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड आर्ट। टेलीफोन 480327 और 775721।